السلام علیکم بچوں، ہمارے اطراف میں بہت سارے ایسے جاندار ہیں جو ہمارے نظر کے سامنے ہیں یا پھر ہماری نظر سے پرے ہیں. جیسے ہم رنگ برنگی تتلیوں کو دیکھتے ہیں. تتلیوں کے ساتھ اور ایک آتا ہے ٹڈا. ٹڈے میں بھی 2 الگ الگ اقسام ہوتے ہیں اور حشرات ہے، الگ الگ چیزیں ہیں. تو کیا ان کا دنیا میں ہونا ہمارے لیے ضروری ہے؟ یہ جو ہے نا ہماری دنیا کا حصہ ہے، ہمارے ماحول کا یہ حصہ ہے. اگر یہ نہ ہو تو ہمارا ماحول بہت بڑے خطرے میں پڑ سکتا ہے. جیسا کہ ہم نے دیکھا تھا چینٹیاں وغیرہ جو ہے مائکرو آرتھوپوڈس کہلاتے ہیں. ان سے بھی اور چھوٹے جاندار ہوتے ہیں. سر میں پائی جانے والی جوئیں وغیرہ، ان کے پیر جوڑدار ہوتے ہیں. تو چینٹی کا پیر جوڑدار ہے، سر میں پائی جانے والی جو کا پیر جوڑدار ہے، کاکروچ کا پیر جوڑدار ہے، ٹڈے کا پیر جوڑدار ہے، تتلی کا پیر بھی جوڑدار ہے. لیکن پھر بھی ان میں فرق ہے. ان میں کس طرح کا فرق ہے؟ ان کی شکل الگ ہے، ان کی جسامت الگ ہے. تتلی کسی کو کاٹتی نہیں لیکن چینٹی کاٹتی ہے. تو اس طرح سے یہ فرق ہے. تو اس فرق کو ہم کہیں گے تنو. تو جانداروں میں پائے جانے والا تنو، مختلف جانداروں میں پائے جانے والے مختلف قسم کا فرق، اس کو کہیں گے ہم حیاتی تنو. تو اس سے ریلیٹڈ ہے ہمارا آج کا سبق. اس کا نام ہے حیاتیاتی تنو یا پھر حیاتی تنو اور اس کا تحفظ. ان چیزوں کا تحفظ بھی ہمارے لیے اہم ہو جاتا ہے، تو اس کا تحفظ ہے. تو لیسن کا نام ہے حیاتیاتی تنو یا حیاتی تنو اور اس کا تحفظ، بایو ڈائیورسٹی اینڈ اٹس کنزرویشن. تو یہاں پر ایک سلائیڈ ہے، اس کو دیکھیے آپ. 2013 سال میں جو ہے نا جون 5 کو جو ہے نا عادل آباد کے بجور منڈل کے مرلی گوڑا جنگل میں جو ہے گدھ کو دیکھا گیا، اچانک نظر آیا. تو یہ گدھ جو ہے پچھلے 3 دہوں میں یہ گدھوں کی تعداد بہت زیادہ تھی لیکن اچانک یہ غائب ہو گئے. تو یہاں پر ان کے غائب ہونے کی وجہ کیا تھی؟ کیا ماحول کا ان پر کوئی اثر پڑا یا پھر لوگ ان کو ختم کر دیے یا پھر ان کو غذا صحیح نہیں مل رہی تھی جس کی وجہ سے ختم ہو گئے؟ بہت سارے ایسے کرائٹیریا ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے ذریعے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جاندار کس طرح سے ختم ہو رہے ہیں. تو یہاں پر یہ گدھ ختم ہو گئے. ان میں 2 انواع ہیں جن کے بارے میں بھی ہم دیکھیں گے اس سلائیڈ میں کہ 3 دہوں میں ان گدھوں کی تعداد بہت زیادہ تھی لیکن اب یہ معدوم کی فہرست میں شامل ہو چکے ہیں، مطلب یہ ختم ہو چکے ہیں. تو یہاں پر جو ہے اس کا نام ہے زیوس ٹینوروسٹرس اور ایک ہے زیوس انڈیکس. تو یہ 2 گدھ ہیں جو کہ یہاں پر ان کے تحفظ کی ضرورت پڑ گئی. تو بچوں یہاں پر مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کیا گدھ ہمارے لیے فائدہ مند ہے؟ کیا ان کا تحفظ بھی ضروری ہے؟ جی ہاں، بالکل ضروری ہے، کیونکہ یہ غذائی زنجیر کے سب سے اعلیٰ درجے کے جو ہے نا کنزیومر یا صارفین ہیں. تو یہاں پر ان کی بھی حفاظت کی، ان کے بھی تحفظ کی ضرورت ہے. اگر سے یہ نہ ہو تو ہمارے ماحول میں مختلف قسم کے نقصانات دیکھنے کو ہم کو ملیں گے. تو یہاں پر جو ہے نا ان جانداروں کے معدوم ہونے کے پیچھے جو ہے نا کس کا ہاتھ ہے یا پھر کون اس کے لیے ذمہ دار ہے؟ اس کے لیے ذمہ دار ہے ہم اور ہماری مختلف سرگرمیاں. ہم یعنی کہ انسان اور انسانوں کے ذریعے انجام دی جانے والی مختلف سرگرمی. انڈسٹریز ہے، صنعتیں ہیں، صنعتوں سے نکلنے والے کیمیائی مادے ہیں، وہ کیمیائی مادوں کا بے جا استعمال ہے، اور فصلیں ہیں، فصلوں کے لیے ڈالی جانے والی حشرات کش ادویہ ہے، اور جو ہے نا آپ کے بہت سارے پیسٹی سائڈس کے ساتھ ساتھ انسیکٹی-سائڈس بھی ڈالے جاتے ہیں. کیڑے مارتے ہیں، حشرات کو مارتے ہیں، اور ساتھ میں جو ہے ویڈی سائڈس یا پھر جو کھر پتوار ہوتے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے، مطلب جو خودرو گھاس جو پودوں کے لیے ہماری فصل کے لیے ضروری نہیں ہے تو ان کو بھی ہم ختم کرتے ہیں. پہلے دور میں کیا ہوتا تھا، ان فصلوں کو جو ہے نا ایک مخصوص طریقے سے حفاظت کی جاتی تھی. انسیکٹی-سائڈس یا پیسٹی-سائڈس کا استعمال کریں ہم، وہاں پر کیا کریں، مختلف حشرات کو ختم کریں. ان حشرات کو ختم کرنے کا اثر کس پر پڑا؟ اب دیکھیے، ہم انسان ہم کھاتے ہیں ترکاری، چاول وغیرہ. فرض کیجئے چاول، گیہوں اور جوار، یہ تینوں چیزیں جو ہم اپنی غذا میں بڑے پیمانے پر شامل کرتے ہیں، یہ تینوں چیزیں ہماری غذا سے ہٹا دی جائیں، کیا ہم صرف ترکاریاں کھا کے زندہ رہ سکتے؟ یہ ہمارے لیے مشکل ہے. تو ہم ترکاریوں کے ساتھ تو زندہ نہیں رہ سکتے، تو ہم کو چاول کھانے کے لیے ضروری ہے، روٹی کھانے کے لیے ضروری ہے. اس طرح سے ہم ان کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. تو انسان جو ہے، انسان کو اس کی غذا میں سے کوئی چیز کو ہم کٹ نہیں کر رہے اس کو، لیکن ہم کیا کر رہے، پرندوں کو، چھوٹے چھوٹے جیسے مینڈک ہے، سانپ ہے، ان جانوروں کی غذا کو ہم ٹوٹلی ختم کر رہے ہیں. ان حشرات کو ہم مار دے رہے ہیں. کس کے ذریعے مار رہے؟ ہم راست طور پر نہیں مار رہے، ہم بالراست طور پر، مطلب ہم ڈائریکٹ نہیں جا رہے، ایک انڈائریکٹ وے سے ہم ان کو ختم کر رہے ہیں. جیسا کہ ہم پیسٹی سائڈس، انسیکٹی سائڈس ڈال کر وہ
حشرات کو وہاں پر ختم کر رہے ہیں جن کے اوپر سانپ اور مینڈک کا گزارا تھا اور مختلف چھوٹے چھوٹے چڑیوں کا پرندوں کا گزارا تھا۔ اس طرح سے ہماری بہت قیمتی دروہر، ہم جسے کہیں گے قیمتی جو سرمایہ ہے ہمارا جاندار، وہ سارے جاندار پرندے وغیرہ ان کی تعداد میں کمی واقع ہو رہی ہے، اور یہی غذائی زنجیر کی کٹنگ کا ہی نتیجہ ہے۔ گدھ جو ہے، گدھ کی تعداد بھی کم ہوتی گئی، اور اتنا کم ہو گئی کہ پچھلے جو 2-3 دہوں میں یہ دکھائی دیتے تھے ہم کو، اس کے حساب سے دیکھیں تو یہ مکمل طور پر صفحِ ہستی سے مٹ گئے، سمجھ میں آیا تھا۔ نیکسٹ ہے پرندہ نیل کنٹھ، جو ہمارے ریاستی پرندہ بھی مانا جاتا ہے۔ تو اس ریاستی پرندے کی تعداد بھی مکمل طور پر کم ہو گئی تھی، اسے بھی جو ہے معدوم ہونے کے قریب چھوڑ دیا گیا تھا، لیکن فی الحال حکومت تلنگانہ نے اس کی تحفظ کا بیڑا اٹھایا اور انہوں نے اس پرندے کو ہمارے ریاستی نشان کے طور پر پیش کیا۔ یہاں پر دیکھیے یہ گدھ ہے جو کہ معدوم ہونے کے قریب ہے فی الحال۔ نیل کنٹھ یہ پرندہ معدوم پرندوں کی فہرست میں شامل ہے۔ ماحول میں تبدیلی، حشرات کش ادویہ کا کثرت سے استعمال، غذا کی عدم دستیابی کی وجہ سے ان پرندوں کی تعداد میں بتدریج کمی واقع ہو رہی ہے، تھوڑا کر کے ختم ہونے کے دہانے پر ہے۔ یہاں پر دیکھیے یہ پرندہ ہے نیل کنٹھ۔ یہاں پر ایک سوال ہے کہ ہم کس طرح جانوروں کا تحفظ کر سکتے ہیں۔ ہم جانوروں کا تحفظ جو ہمارے بین الاقوامی کونسل ہے، اس کونسل کے مطابق اس کے جو بھی اصول و ضوابط ہے، ان اصول و ضوابط کو فالو کرتے ہوئے یا ان کی جو ہے مکمل طور پر رہبری میں جو ہے نا ہم جانوروں کا تحفظ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر جانوروں کے تحفظ کے لیے جو چیزیں ہم کو کہی گئی ہیں کہ ان سے بچا جائے یا ان کو روکا جائے، تو ہم کو ختم کرنا یا روکنا بے حد ضروری ہے۔ تو اس طرح سے ہم جانوروں کا تحفظ کر سکتے ہیں۔ تو معدوم ہونے کی اہم وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ معدوم ہونے کی وجوہات، معدوم ہونے کی پہلی وجہ جنگلات کا کٹاؤ، جنگلاتی زمین کو زرعی زمین میں تبدیل کرنا، عمارتوں کی تعمیر، بڑی سڑکوں کی تعمیر اور ریلوے کی تیاری وغیرہ مختلف جانوروں کے معدوم ہونے کی اہم وجہ ہے۔ تو یہاں پر جنگلات کا کٹاؤ، جنگلات اس ملک کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ جنگلات ہمارے ملک کے اس سرمایہ کو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ختم کرتے جا رہے ہیں۔ ہم ختم کرنے کی وجہ کیا ہے؟ آبادی میں اضافہ۔ تو یہاں پر ان کا تحفظ ختم ہو گیا، ہم یہاں پر نقصان پہنچا رہے ہیں، زمین کو، پودوں کو نقصان پہنچا۔ اس کے علاوہ جو جنگلاتی زمین ہے، ہم کیا چاہ رہے ہیں کہ علاقہ بڑا ہو، شہر بڑا ہو، تو وہ جنگل کو کٹ کیا جا رہا ہے، اس زمین کو جو ہے آبادی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، اور جنگلاتی زمین کو ایگریکلچر کے لیے یعنی کہ زرعی سرگرمیوں کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو زرعی سرگرمیوں کے لیے ایک بڑی زمین کی ضرورت ہے، تو جنگلات کے پودے جو ہے اس کے لیے رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ لیکن وہ جو جنگل ہے جو ہم ختم کر رہے ہیں، وہ کسی کا گھر ہے، وہ ان جانوروں کا گھر ہے جو ہم سے بہت دور رہتے ہیں، ہم سے علیحدہ ہیں، ہمارے ماحول کے تحفظ میں ہماری مدد بھی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ ان جنگلوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ نیکسٹ مکانوں کی تعمیر۔ تو مکان کی تعمیر کرے تو ڈائریکٹلی ہم پودوں وغیرہ کو کاٹ دیں گے، ختم کر دیں گے، تو وہاں پر جو حشرات وغیرہ آتے ہیں جن کو کھانے کے لیے چڑیاں وغیرہ آتی تھی، وہ حشرات کی جگہ ہم ختم کر دیے، وہ چڑیوں کے لیے دانہ ہم ختم کر دیے۔ نیکسٹ بڑی سڑکوں کی تعمیر۔ تو بڑی سڑکوں کی تعمیر تو ایسے بھی ہوتی ہے، تو یہاں پر سڑکوں کی تعمیر کی وجہ سے کیا ہو رہا؟ جتنا آبادی بڑھ رہی ہے اتنی سڑکیں چوڑی ہو رہی ہیں، سڑکیں چوڑی ہونے کی وجہ سے پیڑ پودوں کو، جنگلوں کو ختم کیا جا رہا ہے۔ ان چیزوں کی وجہ سے، ہماری سرگرمیوں کی وجہ سے ہم دوسروں کا مسکن خطرے میں ڈال رہے ہیں، ان کے مسکن کے ساتھ ساتھ ان جانداروں کی آبادی بھی کم ہو رہی ہے۔ عالمی تنظیم برائے ماحول اور زوالوجیکل سوسائٹی آف لندن معدوم جانوروں کی حیدرآباد میں اجلاس عمل میں آیا، حیاتیاتی تنوع منعقد ہوا، جس میں 2012 میں ہماری ریاست کے انواع کے بارے میں بتایا گیا جو خطرے کی فہرست میں شامل ہے، جن میں جو ہے نا ولچر ہے، بلو جے وغیرہ شامل ہے یا سر فہرست ہے۔ تو یہاں پر جو ہے نا عالمی تنظیم برائے تحفظ ماحولیات کے تحفظ کے لیے جو عالمی تنظیم ہے، اس تنظیم نے جو ہے نا ہمارے پاس حیدرآباد میں ایک بایو ڈائیورسٹی بہت بڑا ادارہ ہے، وہاں پر جو ہے نا ایک اجلاس منعقد ہوا تھا 2012 دسمبر میں۔ تو اس اجلاس میں بتایا گیا کہ جو گدھ ہے، گدھ اور بلو جے وغیرہ، یہ پرندے جو ہے نا معدوم ہونے کے دہانے پر ہے، یعنی کہ معدوم ہونے کی لسٹ میں سر فہرست ہے۔ حیاتی تنوع سے کیا مراد ہے؟ ہمارے اطراف مختلف قسم کے پودے اور جانور مختلف جسامت کے پائے جاتے ہیں، ان کی شکل، رنگ وغیرہ میں بھی خاصا فرق پایا جاتا ہے۔ ہر جاندار کا اپنا وجود ہے، وہ ماحولیاتی نظام کی کارکردگی کے لیے بہت اہم ہے اور ہر جاندار اپنا کردار ادا کر رہا ہے، اسی کو
حیاتی تنوع کہتے ہیں۔ تو مختلف قسم کے جاندار جو ہمارے اطراف میں پائے جاتے ہیں ان میں ہر طرح سے فرق پایا جاتا ہے، جیسا کہ چینٹیاں وغیرہ ہیں، تتلیاں ہیں، تو تتلیوں میں اور چینٹیوں میں بہت سارا فرق ہے، ٹڈوں میں اور تتلیوں میں فرق ہے، حالانکہ دونوں ہی اڑتے ہیں لیکن ٹڈا سیدھا چھلانگ لگاتے ہیں جبکہ تتلی اڑتے ہوئے جاتی۔ تو اس طرح کے تھوڑے چھوٹے بڑے فرق جو ہے، ان فرق کے حساب سے ہم کہیں گے کہ ان میں تنوع ہے یا فرق ہے۔ زیر خوردبین متنوع حیاتی دنیا، تو یہاں پہ خوردبین کے نیچے جب رکھ کر ہم زیر خوردبین مختلف اجسام کا مطالعہ کرتے ہیں جن میں الجی، فنجی، بیکٹیریا، وائرس قابل ذکر ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے نا زیر خوردبین بہت سارے مختلف اشیاء ہیں جو کہ ہم خوردبین کے ذریعے دیکھتے ہیں۔ تو یہاں پر اس میں الجی، فنجی، بیکٹیریا اور وائرس شامل ہیں جو کہ خوردبین کے ذریعے مطالعہ کیے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر اجزاء جو ہیں ان کی شکلوں میں کس طرح سے فرق پایا جاتا ہے، آئیے یہ سلائیڈ دیکھتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے آپ، یہ بیکٹیریا ہے۔ بیکٹیریا میں بعض بیکٹیریا جو ہے یہ سلاخ نما ہے اور بعض بیکٹیریا جو ہے آپ کو کروی دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ دیکھیے سلاخ نما بیکٹیریا ہے۔ یہ سلاخ نما بیکٹیریا میں یہاں پر فلیجلا وغیرہ موجود ہے، سیلیا وغیرہ ہے۔ تو اس طرح سے یہ بیکٹیریا، ہر بیکٹیریا دوسرے بیکٹیریا سے مختلف ہوتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں گے ہم، یہ فنجی ہے۔ یہ فنجی یہ گھریلو بوجھ ہے جو ہمارے اچار وغیرہ، بریڈ وغیرہ پہ کھانے پہ اگ کر آتا ہے نا، وہ والا بوجھ ہے۔ اس میں یہ جو ہے نا بزری تھیلیاں ہیں جو کہ بزروں کو تیار کرتی ہیں، ان کے ہائفا ہے۔ تو اس کے علاوہ یہ بھی ایک فنگس ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے اس بوجھ میں اور اس بوجھ میں کیا فرق ہے، یہ ایڈیبل مشروم بول کے بتا رہا ہے نا، مطلب اس کے یہ کھا سکتے ہیں۔ تو یہ مشروم جو ہے، یہ مشروم بھی ایک قسم کا فنگس ہے جو کہ سڑی گلی اشیاء پر اگ کر آتا ہے۔ تو آپ دیکھیے یہ فنگس کو ہم نہیں کھا سکتے کیونکہ ہمارے غذا کو سڑا دیتا ہے، لیکن یہ مشروم جو سڑی گلی غذا ہے، اس سڑی گلی غذا کو بہتر غذا میں تبدیل کر دیتا ہے، اسی لیے اس کو دل کے مریضوں کو اکثر دیا جاتا ہے ایڈیبل مشرومز۔ یہاں پر دیکھیے یہ الجی ہے اور یہ بھی الجی ہے۔ اس الجی کے رنگ میں اور اس الجی کے رنگ میں آپ کو کوئی تبدیلی دکھائی دے رہی ہے، کوئی فرق ہے؟ بالکل، یہاں پر یہ ایک دم ہلکا سبز ہے، یہ گہرا سبز ہے۔ تو اس طرح سے الجی میں مختلف قسم کے الجی پائے جاتے ہیں جو مختلف رنگوں کے ہوتے ہیں اور ان کو واضح طور پر ہم دیکھ بھی سکتے ہیں۔ یہاں پر جو ہے یہ ایک وائرس ہے، اس وائرس کا نام ہے بیکٹیریوفیج، بیکٹیریا پر حملہ کرنے والا وائرس ہے۔ تو یہاں پر یہ جو وائرس ہے اس کی شکل الجی سے اور بیکٹیریا سے، فنجی سے سب سے مختلف ہے۔ یہاں پر گھونسلوں کو دکھایا گیا ہے، یہ گھونسلے، یہ پرندہ جو ہے پتے کی راس پر گھونسلہ بنا کر ہے، جبکہ یہ پرندہ جو ہے شاخ کے درمیان میں گھونسلہ بنا کر۔ تو مختلف پرندے، کیوی نام ہے اس کا، جو اپنے گھونسلے کو بنا کر انڈے دیا ہے۔ تو اس طرح سے یہاں پر جو ہے یہ الو کا گھونسلہ ہے۔ تو اس طرح سے یہ پرندے جو ہے الگ الگ مقامات پر اپنے گھونسلے بناتے ہیں۔ تو ان کے گھر وغیرہ بھی ایک دوسرے سے متنوع ہیں یا مختلف ہیں۔ تو کیا پودوں میں بھی اس طرح کا کوئی فرق پایا جاتا ہے؟ آپ اپنے گھر میں اگر سے جام، انجیر، گلاب اور جو ہے موگرا وغیرہ کے جو پودے لگے ہوتے ہیں ان پودوں کا مشاہدہ کیجیے، آپ کو ہر پودے کے تنے اور اس کے پتوں میں مختلف فرق نظر آئے گا۔ آپ دیکھیے، آپ گنا کھاتے ہیں تو گنے کا تنا گنا جو کھانے والی چیز ہے وہ ہے اس کا تنا، تو آپ گنے کے تنے میں کیا فرق دیکھتے ہیں؟ کیا گنے کا تنا اور جام کے تنے میں مشابہت ہے؟ حالانکہ دو بھی تنے ہی ہیں لیکن دونوں میں بہت زیادہ فرق پایا جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ جو گھاس کا پودا ہے، اس پودے کو اگر سے ہم دیکھیں گے تو یہ گنے کے پودے سے کچھ مختلف ہے، لیکن یہ اور وہ گنے کا پودا دونوں ہی ایک ہی خاندان سے تعلق رکھنے والے، گرامینیائی سے تعلق رکھنے والے پودے، گرامینیائی اس کا خاندان ہوتا ہے، تو یہ گرامینیائی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو اب دیکھیں یہاں پر اس کا یہ تنا والا حصہ ہے، یہ مختلف پتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ پتے جیسے یہاں پر دکھائی دے رہے ہیں، گنے کے پودے میں بھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تنا جو ہے نوڈ اور انٹرنوڈ، کرائب اور بین کرائب سے مل کر بنتا ہے، جیسے گنے میں بھی ہوتا ہے۔ ایک موٹی سخت گیٹی والا حصہ کرائب کہلاتا ہے، جو نرم حصہ ہوتا ہے جسے ہم کھا سکتے ہیں وہ انٹرنوڈ یا پھر بین کرائب کہلاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ گھاس کا پودا ہے، یہ بھی اسی سے مشابہت رکھتا ہے، لیکن ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہ کبھی بھی گنے جتنا لمبا نہیں ہو سکتا، اور گنے کا پودا اگر چھوٹا بھی ہے تو اس کے اتنا ملائم نہیں ہو سکتا جتنا کہ یہ ملائم یا نرم ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی اپنے آپ اگنے والی ایک بوٹی دار گھاس ہے۔ تو یہاں پر امرنتھس اس کا نام ہے۔ یہاں پر دیکھیے اس کا یہ حصہ جہاں پر پتے نکل کر آ رہے ہیں، یہ حصہ کہلاتا ہے اس کا نوڈ والا حصہ۔ ان دونوں نوڈ کے بیچ میں کہیں بھی کوئی بھی گیٹھی یا پھر کوئی بھی ساخت موجود نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان پر یہ دو کرائب ہے یا پھر نوڈ والے حصے ہیں، اور یہ بیچ والا حصہ انٹرنوڈ یا بین کرائب والا حصہ ہے۔ تو جہاں پر کرائب ہوتا ہے وہاں پر ہی پتے نکل کر آتے ہیں۔ دیکھیے بیچ میں پتے کہیں بھی نہیں ہیں، یہاں پر کرائب والے حصوں پر ہی پتے موجود ہیں۔ یہ دیکھیے یہ سرو کا جھاڑ جسے کہتے ہیں ہم، اس کے بھی پتے ہیں۔ تو یہاں پر ان پتوں میں اور ان پتوں میں فرق ہے، تو یہ ان دونوں کے بیچ میں پایا جانے والا تنوع ہے۔ یہاں پر دیکھیے پام پلانٹ کا پتا ہے، اور یہ بھی ایک پتا ہے جو کہ سیکاس کے پودے کا ہے۔ تو یہاں پر یہ پتوں میں اور اس کے پتوں میں فرق کیا ہے؟ یہ پتے ایک دم سخت پتے ہیں جو بہت زیادہ چبھنے والے بھی ہیں۔ یہاں پر ان کے تنے جو ہے راسی سرے جو ہے یہ بہت زیادہ نوک دار ہیں۔ تو یہاں پر یہ پتا اور اس کے پتے جو ہے گنجان ہیں،
تو یہاں پر یہ فولیٹ لیف کہلاتے ہیں، بڑے پتے ہیں، تو یہ بڑے پتے چھوٹے 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 پتوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ یہاں پر ان پتوں کے علاوہ یہ ہے اونلے کا پتا، تو یہاں پر دیکھیے ان پتوں میں دیکھیے آپ یہ سائڈ کے جو پتے یہ الگ نکلے ہوئے ہیں لیکن کسی طرح سے پھر سے نہیں بٹے ہوئے، لیکن یہاں پر کیا ہوا، یہ مین جو شاخ ہے اس پر جو پتے نکلے ہوئے وہ پتے بہت چھوٹے 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 پتوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح سے ان پتوں میں مختلف قسم کا فرق پایا جاتا ہے جو کہ ہم کو واضح طور پر دکھائی دے رہا، اور یہی فرق کہلاتا ہے ان کا حیاتی تنوع یا پھر بایو ڈائیورسٹی۔ تو ابھی ہم دیکھ رہے تھے مختلف قسم کے پتوں میں یا پودوں میں جو تغیر ہوتا ہے، یہ پتوں کی شکلوں کو دیکھ کر ہی لگ رہا ہے کہ یہ مختلف قسم کے ہیں، لیکن اگر ہم تنوں کا بھی مشاہدہ کریں گے تو یہ تنوں ہم کو واضح طور پر دکھائی دے گا۔ اس کے علاوہ اگر ہم پھولوں کا بھی مشاہدہ کریں گے تو ان میں بھی ہم کو تنوں دکھائی دے گا یا فرق دکھائی دے گا۔ وہ فرق کیسا، ایک گلاب کا پھول ہے اور ایک موگرے کا موتیا کا پھول ہے، تو آپ دونوں پھولوں میں دیکھ لیجئے موتیا کا پھول سفید ہوتا ہے، خوشبودار ہوتا ہے، بہت زیادہ خوشبو دور دور تک پھیلتی ہے، جبکہ گلاب کا پھول جو ہے مختلف رنگوں کا ہوتا ہے، سفید بھی ہوتا ہے لیکن اس میں بہت زیادہ پتیاں پائی جاتی ہیں، اور موتیا کے پھول کی پتیاں آسانی سے نہیں جھڑتی جبکہ گلاب کے پھول کی پتیاں آسانی سے جھڑ جاتی ہیں۔ تو اس طرح کے چھوٹے 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 چیزوں میں بھی ہم فرق کو محسوس کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں گے جانوروں میں تغیر۔ تو بچوں، جانوروں کے جسمانی اشکال میں مختلف قسم کا تنوع یا فرق پایا جاتا ہے۔ یہ فرق کیسا ہوتا ہے، یہ فرق ان کی جلد میں پایا جاتا ہے، جلد کا رنگ وغیرہ، جلد پہ بالوں کی تعداد، جیسا کہ بھیڑ اور بکری دونوں میں فرق دیکھ لیں گے ہم، تو بھیڑ جو ہے بھیڑ کے بال بہت زیادہ ہوتے ہیں، گھنگرالے ہوتے ہیں جس سے اون تیار کی جاتی ہے، جبکہ بکری کے بال اگر ہم دیکھیں گے تو بکری کے بال ایک دم باریک ہوتے ہیں، مہین سے ہوتے ہیں اور زیادہ لمبے نہیں ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں، تو اس سے اون وغیرہ تیاری نہیں عمل میں آتی ہے، لیکن بھیڑ کے بال ہم کو اون کی تیاری کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ ان دونوں میں ایک ہی قسم کے جاندار ہے، بکری اور بھیڑ ایک ہی قسم کے جاندار ہے لیکن الگ الگ ہے، تو دونوں میں فرق ہے، یہ ان کا تنوع کہلائے گا۔ شیر ہے، شیر کے بال اور ببر کے بال، دونوں کے بالوں میں مختلف قسم کا فرق پایا جاتا ہے۔ شیر اور ببر حالانکہ دونوں ہی گوشت خور جاندار ہیں اور یہ دونوں ہی جو ہے نا شکاری جانور ہے، لیکن ان کی جلد میں، ان کی جلد کے بالوں میں فرق پایا جاتا ہے۔ چیتا ہے تو یہ بھی گوشت خور ہے، شکاری ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہی کے خاندان سے آتا ہے، لیکن پھر بھی اس کی جلد پر پیچز یا دھبے پائے جاتے ہیں۔ اس کی جو ہائٹ ہے وہ ہائٹ ان دونوں سے مختلف ہوتی ہے، رفتار بھی شیر اور ببر سے مختلف ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے جاندار ایک دوسرے سے فرق کو واضح طور پر ظاہر کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر سے ہم دیکھیں گے پرندوں میں، تو جیسا کہ اب مثال لے لیتے ہیں مور کی۔ مور کی جو جسامت ہے وہ جسامت مرغی سے بڑی ہوتی ہے اور اس کی دم بہت زیادہ لمبی ہوتی ہے۔ مور میں نر مور جو ہے اس کی دم بہت زیادہ لمبی ہوتی ہے، جبکہ مادہ مور کی دم بہت چھوٹی ہوتی ہے۔ اگر مور اور مرغی کی مشابہت دیکھیں گے تو مرغی کی بہت دم چھوٹی ہوتی ہے، اس کی جسامت بھی مور سے مختلف ہوتی ہے۔ مور پھر بھی بہت اونچائی تک اڑ سکتا ہے، اچھا خاصا اونچائی تک، لیکن مرغی اتنا زیادہ دور تک ایک ساتھ نہیں اڑ سکتی۔ اگر سے مور اور کبوتر میں فرق لے لیں گے تو کبوتر مور سے بہت زیادہ چھوٹا ہوتا ہے، لیکن اس کی جو بلندی پر اونچائی ہے وہ مور سے کہیں زیادہ ہوتی ہے اور آسانی سے اڑ سکتا ہے۔ تو اس طرح سے پرندوں میں مختلف قسم کا فرق پایا جاتا ہے، ان کے پر، دم اور ان کے پنجوں میں، ان کے کھانے کے طریقوں میں، یہ ان کا حیاتی تنوع کہلاتا ہے۔ یہ دیکھیے بچوں، یہ شیر ہیں، یہاں پر دیکھیے یہ ہائنا ہے، لکڑ بگا جسے کہتے ہیں، یہ ٹارٹائز ہے، یہاں پر یہ جنگلی بلی ہے، یہ جو ہے نا گرین ٹرٹل یا پھر سمندری کچھوا ہے جو سبز رنگ کا ہوتا ہے، یہ گھڑیال ہے۔ بچوں، گھڑیال اور مگرمچھ میں فرق ہے، ایک ہوتا ہے مگرمچھ اور ایک ہوتا ہے گھڑیال۔ گھڑیال کا جو منہ والا سرا ہے وہ بہت زیادہ بڑا ہوتا ہے، لمبا ہوتا ہے، جبکہ مگرمچھ کا چوڑا ہوتا ہے۔ یہ دیکھیے اژدھا، یہ بھی معدوم ہونے کے دہانے پر ہے۔ یہ دیکھیے سفید شیر جو کہ ابھی معدوم ہونے کے دہانے پر، ان کی آبادی بھی بہت کم بچی ہے۔ دنیا میں مختلف قسم کے جاندار موجود ہیں لیکن ان کی جسامت وغیرہ میں بہت خاصا فرق پایا جاتا ہے۔ یہ خاصا فرق ہی ان کا حیاتی تنوع ہے جو کہ ہم کو اس بات کی دہانی کراتا ہے کہ یہ جاندار اس جاندار سے مختلف ہیں۔ مختلف قسم کے پودے جو ظاہری طور پر یکساں نظر آتے ہیں لیکن مشاہدہ کرنے پر ہمیں فرق نظر آتا ہے، جو حیاتی تنوع یا حیاتی تنوع کا باعث بنتا ہے، یہ تو قدرتی ہوتا ہے، یہ تنوع جو ہے عام طور پر قدرتی ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ہے ایک کیس اسٹڈی راما گنڈم کی۔ یہاں پر جو ہے نا شیر، چیتا، ہرن اور بھیڑیے، لومڑی، جنگلی خنزیر وغیرہ جو ہے راما گنڈم کے اہم جانور تھے۔ یہاں پر جو ہے ازے، ریچھ، ناگ سانپ اور الو، چھپکلیاں، بچھو وغیرہ بھی بہت سارے موجود تھے۔ راما گنڈم جو ہے یہاں پر علاقائی جنگلاتی زمین ہے یہاں پر، تو یہ جنگلاتی زمین کو کیا کریں، انڈسٹریل ایریا میں کنورٹ کر دیے، صنعتی علاقے میں تبدیل کیا گیا۔ راما گنڈم کو تبدیل کرنے کی وجہ سے ہوا کیا، یہاں پر گاڑیوں کی آوازاہی زیادہ ہوگی، بہت سارے بسیز، کار وغیرہ چلنا شروع ہو گئے، بہت سارے ٹرکس، ٹرانسپورٹیشن سسٹم بڑھ گیا وہاں پر،
تو جو علاقہ پہلے کسی زمانے میں جنگلی جانوروں کا علاقہ مانا جاتا تھا، اس علاقے میں صنعتوں کی اضافے کی وجہ سے، ان کی مقدار میں بڑھائی کی وجہ سے کیا ہو گیا بولے تو اس علاقے میں وہاں کے مقامی جو جانور ہے وہ جانور یا تو کہیں کوچ کر گئے، یا پھر اب جیسے کہ ہم سانپ سے ڈرتے ہیں تو سانپ دکھا مار دیے، چھپکلی سے ڈرتے ہیں چھپکلی دکھی مار دیے، اور بچھو سے ڈرتے ہیں تو بچھو دکھا مار دیے۔ اب شیر وغیرہ کا کیا ہوا ہوگا؟ تو اس طرح سے ان جانوروں کا تھوڑا 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 کر کے ان کا خاتمہ ہوتا رہا، جس کی وجہ سے بھی وہ جنگلی علاقہ جو تھا وہ جو جانوروں کے لیے مشہور تھا، فی الحال وہاں پر جانوروں کی تعداد بہت کم ہو گئی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں کی جو حیاتیاتی تنوع ہے اس پر اچھا خاصا فرق پڑا۔ کیا آپ جانتے ہیں مشہور ماہر ماحولیات ایو ولسن کے مطابق 1 سال میں دنیا سے انواع معدوم ہوتے جا رہے ہیں۔ ان انواع کی تعداد جو ہے نا روزانہ جو ہے 27 انواع ختم ہو رہے ہیں۔ اگر سے معدوم ہونے کا عمل ایسے ہی جاری رہا تو جو تنوع ہے حیاتیاتی تنوع اس کی بقا پر کیا اثر پڑے گا؟ تو یہاں پر دیکھیے ایو ولسن بتا رہے ہیں کہ 1 سال میں ہر سال جو ہے نا 10,000 جانور یہاں پر ختم ہو رہے، 10,000 انواع ختم ہو رہی ہیں زمین سے، اور روزانہ کا ایک ایوریج حساب لگا لیں گے، ہم ایک ایوریج لے لیں گے تو اس کا اوسط یہ ہوگا کہ روزانہ 27 انواع کو ہماری بے رحمی کا شکار ہونا پڑ رہا ہے۔ اس کے لیے ذمہ دار صرف اور صرف انسان ہے، جو کہ جانوروں کے خاتمے کا باعث بن رہا ہے۔ تو یہاں پر ان جانوروں کا اگر سے بقا نہیں کریں گے، ہم ان کو نہیں بچائیں گے تو ہوگا کیا؟ ایک موقع ایسا آئے گا جب جو ہے تحلیل کنندگان ختم ہو جائیں گے، چیزوں کو تحلیل کرنے والے ختم ہو جائیں گے تو چیزیں ویسے ہی سڑیں گی۔ پودوں کی جو نوآباد کاری ہے، یعنی کہ پودوں کے بیج ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں، پتہ ہے آپ کو بہت سارے، آپ کبھی اپنا چھت جھاڑ کر دیکھیے، اس پر جو پرندے آتے ہیں ان پرندوں کے ذریعے جو ہے نا بیج آتے ہیں، ان کے پیروں کے ذریعے، ان کی چونچ میں چپک کر اس طرح کے مختلف بیج آتے ہیں۔ وہ بیج ایک مقام سے دوسرے مقام پر پرندے بیجوں کو پھیلاتے ہیں۔ تتلیاں ہیں، تتلیوں کو ہم ختم کر رہے ہیں۔ تتلیاں جو ہے نا بیجوں کی تیاری کے سب سے بڑے عمل زیرگی میں حصہ لیتے ہیں، یعنی کہ زیرگی کا جو عمل ہوتا ہے تتلیوں سے، چڑیوں سے، مختلف قسم کے حشرات سے ہوتا ہے، جن کو ہم ختم کر رہے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا پہلے بھی کہ اگر سے آپ کی غذا سے چاول روٹی کو ہٹا دیا جائے تو کیا آپ صرف ترکاری کھا کر زندہ رہ سکتے ہیں؟ نہیں، اسی طرح سے بٹر فلائز کی بھی غذا کو ہم ختم کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی جان کو بھی خطرہ ہے۔ تو اس طرح سے ایک 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 کر کے غذائی زنجیر سے ہم چیزوں کو ہٹا رہے ہیں۔ ایک غذائی زنجیر میں مختلف عناصر اگر سے، جیسا کہ ایک پودا ہے، پودے کو کھانے والا گراسوں پر اس کا جو ٹڈا ہے اس کا رس چوستا ہے، گراسوں پر کو کھانے والا مینڈک ہے، مینڈک کو کھانے والا سانپ ہے، سانپ کو کھانے والا گدھ ہے۔ اگر سے ہم ان چیزوں کو لے لیں گے تو ہم سب سے پہلے اگر سے ہم پودے کو ختم کر دیے تو باقی کے پورے آسانی سے مر جائیں گے۔ نیکسٹ اگر سے اس کے بعد اگر ہم ٹڈے کو ختم کر دیں گے، پورے ٹڈوں کو ہٹا دیے، اگر صفحے ہستی سے ٹڈے مٹ گئے تو مینڈک کی جان خطرے میں، مینڈک مر جائے گا۔ اگر سے ہم ٹڈوں کو رکھے، پودوں کو رکھے، لیکن مینڈک کو ختم کر دیے، سانپ خود بخود مر جائے گا۔ مطلب غذائی زنجیر میں سے ایک چیز کو اگر سے ہم ختم کریں گے تو دوسری چیز خود بخود ختم ہو جائے گی۔ ایک جاندار کو ہم نکال دیں گے تو دوسرا جاندار خود بخود ختم ہو جائے گا، اور اس کو روکنے کی ذمہ داری بھی صرف اور صرف ہماری ہی ہے۔ دنیا سے جب کوئی جانور مکمل طور پر غائب ہو جاتے ہیں تو اس عمل کو کہا جاتا ہے معدوم ہونا۔ یہاں پر خطرے سے 2-4 انواع جو ہے ان کے لیے جو کام کر رہا ہے وہ ادارہ ہے IUWC، اس کا نام ہے ایکچولی انٹرنیشنل یونین فار وائلڈ لائف کنزرویشن۔ تو یہاں پر یہ پودوں اور جانوروں کے تحفظ کے لیے کام کرتا ہے۔ اس کی ایک مخصوص ڈاٹا بک ہے، اس کا نام ہے ریڈ ڈاٹا بک۔ تو یہ ریڈ ڈاٹا بک میں جو ہے نا پورے جو معدوم ہونے کے قریب جو جانور ہیں ان کی ہسٹری لکھی ہوئی رہتی ہے تاکہ ان کی افزائش یا پھر ان کی نسل کو بچایا جا سکے۔ نیکسٹ یہاں پر جو ہے نا سندل اور آرکڈس کے پودے ہیں، یہ آرکڈس ہیں، جھاڑ درخت ہیں جو معدوم ہونے کے دہانے پر ہیں، ان کا کنزرویشن بھی ابھی بڑے پیمانے پر جاری ہے۔ یہ جو ہے ریڈ پانڈا ہے، ریڈ پانڈا ایک ایسا جاندار جو کہ ابھی فی الحال معدوم ہونے کے دہانے پر ہے۔ نیکسٹ علاقائی انواع، تو ایسے انواع جو کسی مخصوص علاقے کے لیے پائے جاتے ہیں، مطلب اس علاقے سے وہ کہیں اور نہیں جاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں علاقائی انواع۔ جیسا کہ کنگارو ہے، کنگارو آسٹریلیا کا علاقائی جانور ہے، وہاں کا جو ہے مقامی جاندار ہے، اس کو ہم ہندوستان میں لا کر نہیں پالتے ہیں۔ تو یہاں پر 50% چپکلیاں، 62% جلتھلیے جو ہے نا ہندوستان کے مغربی گھاٹوں کے علاقائی جاندار ہے، جن کو ہم دوسرے علاقے میں افزائش نہیں کر سکتے۔ نیکسٹ ان کے ماحول میں جو ہے نا حیاتیاتی تنوع کی ابتدا اور ماحول میں توازن۔ تو یہاں پر ماحول میں توازن کے لیے غذائی فصلیں جو ہے یہ 50,000 قسم کی غذائی فصلیں ہیں، جن میں سے ہم صرف 1 درجن ہی کو استعمال کر رہے ہیں بطور غذا، جبکہ باقی کے پورے ایسے ہی معدوم ہونے کے دہانے پر موجود ہیں۔ تو یہاں پر تحفظ کی اہمیت کیا ہے؟ تو یہاں پر تحفظ کی اہمیت یہ ہے کہ جانداروں کو بچایا جائے تاکہ ہمارے ماحول کو بھی ہم بچا سکیں۔ تو اس میں ایک پروجیکٹ ہے ٹائیگر پروجیکٹ، جس میں جو ہے نا شیروں کی آبادی پر اضافہ کرنے کے لیے کام کیا گیا ہے، اس کو ٹائیگر پروجیکٹ کا نام دیا گیا ہے۔
حیاتیاتی تنوع کے تحفظ کی اہمیت. تو یہاں پر نقل مکان پر حیاتیاتی تنوع پر اثر پڑتا ہے، اس کے حساب سے جنگلاتی زندگی کے تحفظ میں ایک چھوٹا قدم کاغذ کی بعض دوریت، یعنی کہ کاغذ کو ریسائیکل کرنا ضروری ہے، کیونکہ کاغذ جو ہے نا 1 ٹن کاغذ کو تیار کرنے کے لیے ہم 15 سال تک نمو پائے گئے 17 بڑے پودوں کو ہم ختم کرتے ہیں. ہاں تو بچوں ہم لوگ دیکھ رہے تھے مختلف قسم کے سینکچری اور وائلڈ لائف بایوسفیئر، یعنی کہ حیاتی تنوع کی حفاظت کے لیے مختلف علاقوں کو پریزرو کیا جاتا ہے، کنزرو کیا جاتا ہے، ان کو رکھ دیا جاتا ہے. تو ان کو کہتے ہیں سینکچریز اور بایوسفیئر. سینکچریز میں کیا ہوتا ہے؟ صرف اور صرف جانوروں کی حفاظت کے لیے کام کیا جاتا ہے. قدرتی ماحول یعنی کہ جنگل، پیڑ پودے وغیرہ رہتے ہیں، اس قدرتی ماحول میں ان جانوروں کی حفاظت کی جاتی ہے. جبکہ جو بایوسفیئر ہے، بایوسفیئر میں کیا ہوتا ہے؟ جانوروں کے ساتھ ساتھ وہاں کے رہنے والے قبائلی انسانوں کی حفاظت کے لیے، یعنی کہ ان قبیلوں کے مخصوص علاقوں میں جنگلات میں جو ہے نا قبیلے پائے جاتے ہیں، لوگوں کے گروہ پائے جاتے ہیں جنہیں قبائل کہتے ہیں. تو ان گروہوں کی حفاظت بھی وہاں کی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو مختلف ممالک جو ہے نا ان قبائلیوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں، جن کے لیے بایوسفیئر یا حیاتی قرہ ایک مخصوص علاقے کا نام دیا جاتا ہے. اس لحاظ سے ان پر گورنمنٹ اسراف یا خرچ بھی کرتی ہے اور ساتھ میں جو ہے ان کی حفاظت کا بیڑا بھی اٹھائے رکھتی ہے. اس سبق کے آخری حصے میں آپ کو مختلف سینکچریز کے بارے میں جانکاری دی گئی ہے. تلنگانہ اسٹیٹ اور آندھرا پردیش دونوں اسٹیٹس میں جو ہے نا مختلف سینکچریز موجود ہے، جن میں جانوروں کی، پرندوں کی اور خاص کر کے آبی پرندوں کی بھی افزائش کی جا رہی ہے، ان کی بھی حفاظت کے لیے کام کیا جا رہا ہے. ان تمام کی حفاظت کرنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے، کیونکہ ہم ایک قرے کو اس کے حیاتیاتی تنوع کے حساب سے آئیڈینٹیفائی کر سکیں، شناخت کر سکیں، اور یہاں پر ان تمام جاندار جو ہے یہ ہماری زندگی کے لیے بے حد ضروری بھی ہیں. اور لیسن کے آخر میں کچھ سوالات بھی ہیں جن کے آپ کو جوابات حل کرنے ہیں، اور اپنے ٹیچر سے اس کے بارے میں گفت و شنید بھی کیجیے، معلوم کیجیے کہ آپ کس طرح سے جانوروں کی حفاظت کر سکتے ہیں، اور اس پر ایک پیراگراف بھی اپنا لکھنے کی کوشش کیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے سبق کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.